اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کی روح سے غریبوں کو ان کا حق نہ دینے کا عبرتناک انجام۔ یہ قصہ قرآن پاک کی سورۃ القلم میں مذکور ہے۔ ایک مالدار اور متقی آدمی تھا۔ اس کے پاس پھلوں سے لدے سبز درختوں سے بھرا ایک بڑا باغ تھا۔ پھل چننے کے بعد یہ آدمی کچھ پھل غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، جو ہر موسم میں اپنا حصہ لینے کے لیے باغ میں جمع ہوتے تھے۔ اللہ کو اس شخص کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ اللہ کے فضل سے باغ ہر موسم میں بھرپور فصل دیتا تھا۔ بے شک جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اسے آخرت اور دنیا کی زندگی میں اجر ملتا ہے۔ اس شخص کے کئی بیٹے تھے جو اس کی طرح متقی نہیں تھے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ایک دوسرے سے کہا کہ ان کے والد عقل مند نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ روزی کمانا کتنا مشکل ہے۔ پھل غریبوں میں تقسیم کرنے کی عادت انہیں پسند نہیں تھی۔ انہیں ایسا لگا جیسے غریبوں کو کچھ حصہ مل جائے تو ان کی ساری کوششیں رائگاں جائیں گی۔ ایک بیٹے کو پریشانی تھی، اگلی بار جب وہ اپنا پھل لینے کے لیے جمع ہوں گے تو غریب عوام کو کیا کہیں گے، کیونکہ وہ اپنے وقار کو کھونے کے بارے میں فکر مند تھا۔ حالانکہ وہ اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ رات کے وقت تمام پھل اتار دیں اور اس طرح صبح ہونے سے پہلے باغ صاف کر دیں تاکہ کوئی آ کر اپنا حصہ نہ مانگ سکے۔ سب نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ چونکہ وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے تھے اس لیے انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ انہوں نے انشاءاللہ کہے بغیر صبح باغ کے پھل توڑنے کی قسم کھائی۔ اگر کوئی مسلمان کسی کام سے پہلے انشاءاللہ نہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتا، لیکن جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ اس بات کو یاد نہیں کرتے اور اپنے عمل میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ سب پر قادر ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر پکے ہوئے پھل جمع کرنے کی نیت سے سب سو گئے۔ اسی اثناء میں اللہ کی مرضی سے رات کے وقت آپ کے رب کی طرف سے باغ پر ایک آگ گزری جو اسے اس وقت جلا دیا جب وہ سو رہے تھے۔ سورہ القلم۔ صبح ہوتے ہی سب جلدی جلدی اٹھے اور صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی اور کہا، صبح اپنی کھیتی پر جاؤ اور تم پھل توڑو۔ پس وہ چپکے چپکے لہجے میں بات کرتے ہوئے روانہ ہو گئے کہ آج تم پر کوئی مسکین دخل نہیں ہوگا۔ جب وہ باغ کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہ بالکل بے خبر تھے کہ اللہ نے دوسری صورت چاہی تھی، کیونکہ باغ صبح تک سیاہ رات کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ پس وہ باغ میں پہنچے تو کہنے لگے کہ یہ باغ ان کا نہیں ہے اور وہ باغ کے سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ادھر ادھر کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ جلد ہی انہوں نے صورتحال جان لی اور چیخ کر کہا، بے شک ہم گمراہ ہو گئے، نہیں ہم پھلوں سے محروم ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنے بھی پہلے اس فعل کے خلاف نصیحت کرتا رہا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر وہ ان میں سے کچھ صدقہ جاری رکھیں تو اللہ ہی ان کے پھلوں میں اضافہ کرے گا۔ ان سب کو اپنی بد کرداری پر ندامت محسوس ہوئی۔ وہ ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، ہمارے رب پاک ہے، بے شک ہم خطا کرتے رہے، افسوس ہمارے لیے، ہم نے یقیناً زیادتی کی۔ پھر سب نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر باغ دے گا۔ بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آخرت میں اجر عطا فرمائے۔ اللہ کو یہ بہت پیارا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم ان کو محتاجوں میں بانٹ دیں۔ اگرچہ ہم میں سے کچھ صرف رمضان کے مہینے میں بھوک محسوس کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو روزانہ بھوکے رہتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی دولت سے ذرا سخی بنیں اور ان تمام لوگوں کی مدد کریں جو ضرورت مند ہیں۔ ہم اپنی دولت میں سے کچھ دینے سے کچھ نہیں کھوئیں گے، ہم صرف حاصل ہی کریں گے۔